اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات مکیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، سرکار غوث اعظم اپنے ملفوظات فتوح الغیب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور کو 3 قسم کے علم دیے۔ ایک علم ایسا دیا جس کا امت کو بتانا ضروری تھا، حلال و حرام کی باتیں، جائز و ناجائز کی باتیں، ثواب و گناہ کی باتیں، یہ جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، یہ وہ علم تھا جس کا امت کو بتانا ضروری تھا، حضور نے سب کو بتا دیا۔ اور ایک علم ایسا تھا جس کا چھپانا ضروری تھا، وہ رب جانے یا رب کا محبوب جانے۔ اور وہ علم اتنا سیکریٹ کہ خود فرشتہ لانے والا جبرائیل جب کبھی آتا تھا تو کہتا تھا یا رسول اللہ رب نے کہا کاف ہا یا عین صاد، حضور مسکراتے تھے۔ کبھی کہیں ہا میم عین سین قاف، سرکار مسکرائے۔ کبھی کہیں الف لام میم، سرکار مسکرا دے۔ کبھی کہیں الف لام را، سرکار مسکرا۔ جبرائیل نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ فہمتا، حضور آپ سمجھ گئے کیا؟ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل میرے رب کی باتوں کو میں نہ سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟ میرے رب کی باتوں کو میں نہ سمجھوں گا تو کون سمجھے گا؟ جبرائیل کہے یا رسول اللہ میرے کچھ بھی پلے نہیں پڑا، کہا تیرے لیے ہے ہی نہیں وہ، یہ تو میرے اور میرے رب کے درمیان کے راز کی باتیں ہیں۔ تو ایک وہ علم جس کا بتانا ضروری، میری بھاشا سمجھ میں آ رہی کہ ختم کروں؟ سلام پڑھتے کیا؟ جس کا سننے کا منہ ذرا ہاتھ اوپر اٹھاؤ، جس کا سننے کا ارادہ ہو، جن لوگوں کا ذرا ہاتھ سبھی ہاتھ ہو کر بیٹھے۔ صلی وسلم وبارک علی یا حبیبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک وہ علم جس کا بتانا ضروری، ایک وہ علم دیا جس کا چھپانا ضروری۔ اور امام غزالی منہاج العابدین میں سرکار داتا علی حجویری گنج بخش لاہوری کشف الاسرار میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں غوث اعظم فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ ایک تیسرا علم ایسا دیا کہ جس کے متعلق کہا کہ میرے حبیب جو تجھے اچھا لگے اس کو دے دینا۔ کیا بات ہے؟ کس کو دینا یہ نہیں بتایا، جو تجھے اچھا لگے اس کو دے دینا۔ سرکار نے فرمایا اللہ جس کو اچھا لگے تیرے سے پوچھ کر دوں کہ اللہ یہ میرے کو اچھا لگا دے دوں کہ نہیں نہیں محبوب جو تجھے پسند آیا وہ مجھے پسند آ گیا، اور جس کو تو نے مردود کر دیا اس کو میں نے مردود کر دیا، جو تیرا وہ میرا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت جو تجھے اچھا لگے، جب تجھے اچھا لگے گا تو وہ خود بخود مجھے بھی اچھا ہی لگے گا، تو جو تجھے اچھا لگے اس کو دے دینا۔ کنڈا پوری والوں سرکار نے کیا کہا جانتے ہو تم لوگ؟ جب اللہ نے کہا کہ محبوب جو تجھے اچھا لگے یہ علم تو نے اس کو دے دینا، تو سرکار نے کہا کہ میرے مولا اس علم کو لکھوا دوں کیا؟ کہ نہیں محبوب لکھوانا مت، کسی ٹپوری کے ہاتھ میں وہ کتاب پڑ گئی نا تو قرآن کا ترجمہ بدلنے میں ڈر نہیں لگے گا تو اس کتاب کا ترجمہ بدلنے میں کون ہاتھ پکڑے گا؟ لکھوانا مت۔ کہ اللہ پھر کچھ دھیرے سے بول دوں اس کو، زبان سے بول کر بتاؤں؟ کہ نہیں محبوب زبان سے بولنا بھی مت، اس لیے کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، تو کہے گا کچھ، اگر کسی نے سن لیا تو اس میں اپنی طرف سے 4 ملا کر پھیلا دے گا۔ تو کہا کہ میرے پروردگار نہ تو منہ سے بولوں نہ لکھواؤں، پھر یہ علم مجھ سے دوسرے تک پہنچے گا کیسے؟ نہ تو بولوں نہ لکھواؤں، تو بغیر بولے یا بغیر لکھوائے کوئی بھی چیز اگر مجھ کو آپ تک پہنچانا ہے تو یا تو رائٹنگ میں یا زبانی بول کر کرنے محبوب، نہ تو لکھوانا نہ ہی زبانی بولنا۔ سرکار نے کہا میرے پروردگار اب تو ہی بتا کہ نہ میں بول کر کسی کو بتاؤں نہ لکھ کر کسی کو بتاؤں، پھر آخر یہ علم مجھ سے دوسرے تک پہنچے گا کیسے؟ قربان جا کمرہ پوری والوں، میرے رب نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ علم میں تجھے ایسا دے رہا ہوں
یہ علم میں تجھے ایسا دے رہا ہوں کہ اس علم کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے نہ تو زبان سے کھولنے کی ضرورت، نہیں رائٹنگ میں لکھوانے کی ضرورت۔ میرے حبیب یہ علم تو ایسا ہے کہ اگر تو کسی کو دینا چاہے نا تو نظر سے نظر ملانا ادھر سے ادھر ہو جائے گا، سینے سے سینہ ملانا یہ علم ادھر سے ادھر ہو جائے گا۔ اس علم کو نہ لکھوانے کی ضرورت، نہ منہ سے بولنے کی ضرورت، نظر سے نظر ملی ادھر سے ادھر ہو گیا، سینے سے سینہ ملا ادھر سے ادھر ہو گیا۔ اسی لیے تو قلندر لوگ کہتے ہیں کہ ابے تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت باعث تیرے میرے پینے میں۔ سرکار کائنات جب آ رہے تھے تو رب نے ایک جبہ عطا فرمایا کہ محبوب اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ سرکار جب معراج سے واپس آئے تو سب سے پہلے حبیب یمنی نے سرکار کے ہاتھ میں وہ جبہ دیکھا، کہ سرکار میرے رب نے عطا فرمایا، کہ سرکار صرف آپ رکھیں گے آپ کے لیے ہے یا آپ کسی کو دے دیں گے؟ اور انہوں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کمراپوری والوں کہ وہ برسوں سے حضور کے ساتھ تھے، ان کو معلوم تھا کہ کوئی بھی چیز اگر سرکار کو ملتی تھی تو سرکار وہ چیز اپنے غلاموں کو دے دیا کرتے تھے۔ اسی حساب سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جبہ صرف آپ کے لیے ہے یا کسی اور کو آپ دے دیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ حبیب جو اس کا حق ادا کر دے گا، جو اس کا حق ادا کرے گا یہ جبہ میں۔ انہوں نے پورے مکے میں یہ بات پھیلا دی، مکی زندگی کی بات ہے یہ میراث کا معاملہ، سارے مکے میں بات پھیل گئی کہ سرکار کے پاس ایک جبہ ہے جو رب نے عطا فرمایا، اور سرکار کسی نہ کسی کو، تمام صحابہ جمع ہو گئے اور ہر صحابی کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ ہر صحابی کے دل میں تمنا تھی کہ کاش سرکار یہ چیز مجھے دے دے۔ سب کی یہ آرزو تھی، سب کی یہ تمنا تھی کہ حضور یہ جبہ مجھے دے۔ تمام صحابہ دھڑکتے دلوں سے سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر کھڑا ہو جا۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، فرمایا ابو بکر یہ جبہ اگر میں تجھے دے دوں تو اس کا کیا حق ادا کرے گا؟ کہنے لگے کہ قربان یا رسول اللہ صداقت کے ذریعے اس کا حق ادا کروں گا۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا کہ صدیق بہت اچھا جذبہ ہے، بیٹھ جاؤ۔ خطاب کے بیٹے عمر تو کھڑا ہو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا آقا میں حاضر ہوں۔ کہا عمر یہ جبہ میں اگر تجھے دوں تو یہ جبے کا تو کیا حق ادا کرے گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں قربان عدالت کے ذریعے اس کا حق ادا کروں گا۔ سرکار نے فرمایا عمر بہت پاک جذبہ ہے، بیٹھ جاؤ۔ نبی نے فرمایا اے ابن عفان تو کھڑا ہو۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے، فرمایا عثمان یہ جبہ اگر میں نے تجھے دیا تو اس کا کیا حق ادا کرے گا؟ کہنے لگے کہ میرے آقا ساری زندگی سخاوت کر کے اس کا حق ادا کروں گا۔ سرکار نے فرمایا عثمان بہت اچھا خیال ہے، یہ جبہ اگر میں تجھے دوں تو علی یہ بتا کہ تو یہ جبے کا کیا حق ادا کرے گا؟ مولا علی نے ہاتھوں کو باندھا، کہا یا رسول اللہ میں قربان اگر یہ جبہ آپ نے مجھے دیا تو میں اس کا اس طرح حق ادا کروں گا کہ آپ کی گنہگار امت کے عیبوں کو ڈھانپ دوں گا، اس سے آپ کی گنہگار امت کے عیبوں کو ڈھانپوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا علی ادھر آ، علی ادھر آ۔ قریب آئے، علی کا گریبان پکڑا اور قریب بلایا، کہا علی قسم اللہ رب ذوالجلال کی خدا نے اس کا یہی حق بتایا تھا، لے جبہ بھی لے، نظر سے نظر ملا، وہ علم بھی دیا، یہ جبہ بھی تجھے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہجری سن 40 میں، میری بات کو نوٹ کرے کمراپوری والوں، ہجری سن 40 میں عراق کے جب سب سے بڑے عالم عبد الرحمن نے جب مولا علی کو 21 رمضان روزے کی حالت میں فجر کے وقت کوفہ کی جامع مسجد میں جب مولا علی کو شہید کیا، 22 زخم آپ کے جسم پاک پر آئے، جب آپ کو گھر لایا گیا تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن پاک سے کہا
کہ بیٹا حسن مجھے بیٹھا کرو اور اپنا سینہ میرے سینے سے لگاؤ. کہا بابا جان آپ زخموں سے چور ہیں, جگہ جگہ سے خون بہ رہا ہے, کیوں آپ کو تکلیف دی جائے؟ کہا بیٹا اگر اپنا سینہ میرے سینے سے نہیں لگاتا تو ذرا آنکھ سے آنکھ تو ملا. جیسے امام حسن نے آنکھوں سے آنکھیں ملائی وہ علم علی سے حسن تک پہنچ گیا. جب ہجری 45 میں امام حسن پاک کو زہر دے کر معاذ اللہ شہید کیا گیا, جب کلیجہ اور پیٹ کی آنکھ کٹ کٹ کر الٹی وامٹ کے ذریعے باہر نکل رہی تھی, ایسے عالم میں اپنے چھوٹے بھائی سرکار امام حسین پاک کو بلایا اور کہا بیٹا بھائی حسین میرے سینے سے سینہ لگا لے, میں کچھ دینا چاہتا ہوں. کہا بھیا آپ کی یہ کنڈیشن میں آپ کو کیسے تکلیف دوں؟ کہا نہیں, نانا کی امانت بابا تک پہنچی, بابا کی امانت میرے سینے میں ہے, اگر سینے سے سینہ نہیں ملا تھا کوئی بات نہیں, نظر سے نظر ملا, اور جیسے نظر سے نظر ملی وہ علم ادھر سے ادھر چلا گیا. کربلا میں جب امام حسین آخری مرتبہ رنگ میں جا رہے تھے تو وہ علم پاک امام زین العابدین کو دے گئے. امام زین العابدین نے وہ علم اپنے باپ اپنے بیٹے سیدنا امام باقر کو دیا. امام باقر سے وہ علم آگے بڑھا تو سیدنا امام جعفر صادق تک پہنچا, ان سے وہ علم آگے بڑھا تو سیدنا امام موسیٰ کاظم تک آیا, ان سے وہ علم جب آگے بڑھا تو سیدنا امام علی رضا تک آیا, ان سے وہ علم آگے بڑھا تو شیخ معروف کرخی تک آیا, ان سے وہ علم آگے بڑھا تو حضرت سیدنا ضیاء الدین سری سکتی تک آیا, ان سے وہ علم آگے بڑھا تو سید الطائفہ جنید بغدادی تک آیا, ان سے وہ علم آگے بڑھا تو سیدنا ابو بکر عبداللہ شبلی تک آیا, ان سے وہ علم آگے بڑھا تو حضرت ابو الفضل عبد الواحد تمیمی تک آیا, ان سے وہ علم آگے بڑھا تو حضرت ابو الفرح عبد العزیز سرتوسی تک آیا, ان سے وہ علم آگے بڑھا تو سیدنا ابو الحسن علی کرشی حکاری تک آیا, ان سے وہ علم آگے بڑھا تو ابو سعید مبارک المخزومی تک آیا, ان سے وہ علم آگے بڑھا تو سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی تک آیا, غوث اعظم سے وہ علم آگے بڑھا تو حضرت شاہ عبد الرزاق تاج الدین تک پہنچا, ان سے وہ علم چند واسطوں سے حضرت شاہ عبد اللطیف لاہوری تک پہنچا, اور ان سے وہ علم چند واسطوں سے سرکار نور اللہ حسینی تک پہنچا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ایک بات اور, وہ علم سینہ نگاہوں سے ہوتے ہوتے سرکار نور اللہ تک آیا. سرکار نور اللہ حسینی نے وہ علم حضرت خواجہ صفی اللہ کو دے دیا. اب اگر ان کو زبردستی اگر دو چار لگا کر پوچھے نا تو وہ علم ان کے پاس ملے گا. یہ اگر ایکٹنگ کر کے چپ چاپ بیٹھے رہے تو بات ایک الگ ہے, ورنہ اگر وہ کھگرے نا تو سارا کا سارا علم نکلنے لگے گا, اور یہ بھی کوئی کم خدا نہیں ہے. کیونکہ جب باپ دوسروں کو دے سکتا ہے تو گھر کے بچوں کو نہیں دے گا. باپ دوسروں کو جب دے سکتا ہے تو گھر کے بچوں کو تو دینا ہی ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. عالی جناب تقدس مآب شاہد رضا صاحب, جسے آپ نے فرمایا کہ میں کئی دنوں سے مسلسل تقریریں کر رہا ہوں, تو ایک ایک تقریر میں اگر 10-10 ہزار روپے نذرانہ ملا اور 30 تقریریں ہوئی تو 3 لاکھ کے مالک ہوئے نا. تو یہ لکھپتی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جیسے کسی کو دینے والے نہیں ہیں وہ تو مجھے معلوم ہے, مگر لکھپتی تو ہوئے. اب اگر انہوں نے یہاں کا جلسہ دیکھا کہ شاندار جلسہ ہوا, اور خوشی کے مارے اگر انہوں نے وہ 3 لاکھ روپے حضرت ویسے دیں گے نہیں, میں تو ایگزامپل دے رہا ہوں, ورنہ تم گواہ ہو جاؤ کہ صاحب انہوں نے 3 لاکھ روپے حضرت کو دے دیے پورس کرنے کے لیے. ہمارے علماء کی کتاب میں لام لا لکھا ہوا ہے, دال پہ 2 تو ہے ہی نہیں, اس سے بالکل بے فکر رہو. تو حضرت نے وہ 3 لاکھ روپے اگر حضرت فیض اللہ حسینی صاحب قبلہ کو دے دیے تو اب لکھپتی کون ہوا, یہ یا وہ؟ اب تو یہ لکھپتی ہوئے اور وہ ہو گئے ٹھن ٹھن گوپال, خالی ہو گئے نا. اب اگر فیض اللہ حسینی صاحب نے
اب اپنے نواسے کی نعت کو بڑے اچھے انداز میں سنا، جوش و جذبات میں وہ 3 لاکھ روپے اٹھا کر ان کو دے دیے. تو اب یہ کیا ہو گئے؟ ہاں ارے واہ، شہدا ماسٹر بہت ہوشیار ہے، ٹھن ٹھن ہمیشہ یاد رکھیں لیجیے. اب لکھپتی یہ ہو گئے. اس نوجوان نے اگر چاہا وہ 1.3 لاکھ کسی اور کو دے دیے تو اب وہ لکھپتی اور یہ غریب. ہوتا ہے نا، دنیا کی دولت جس کے پاس میں ہے جب تک اس کے پاس میں ہے وہ دھنوان، اور جہاں دولت آگے بڑھ گئی وہ ہو گیا کنگال اینڈ کمپنی، خالی. ہوتا ہے نا، دنیا جب تک ہے، دنیا کی دولت جب تک ہے تب تک وہ پیسے والا مالدار ہے، اور جہاں دنیا آگے بڑھ گئی سب کچھ ختم ہو گیا. کمرا پوری والوں، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات جو علم ولایت کی دولت اپنے پیارے حبیب کو دی، وہ دولت ایسی نہیں ہے کہ جب تک ہے تو مالدار اور آگے بڑھ گئی تو سامنے والا خالی. مولا علی نے وہ علم امام حسن کو دیا تو علی خالی نہیں ہوئے، امام حسن نے امام حسین کو دیا تو وہ خالی نہیں ہوئے، امام حسین نے زین العابدین کو دیا تو وہ خالی نہیں ہوئے، امام زین العابدین نے امام باقر کو دیا تو زین العابدین خالی نہیں ہوئے. بلکہ معاملہ ایسا کہ اچانک کرنٹ آف ہو جائے، ایک موم بتی، ایک چراغ حضرت فیض اللہ حسینی صاحب کے ہاتھ میں ہے، ایک ہی چراغ اچانک کرنٹ آف ہو گیا. ہمارے ماسٹر شہدا صاحب نے